بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا ایک انقلاب کی زد میں ہے اور ایک نئی سویر طلوع ہونے والی ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا، اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا تھا کہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ جہان پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا کمار خانہ۔ اب یہ ایک نیا زمانہ لگتا ہے کہ طلوع ہوگا اور اس میں نئی قوتیں ابھریں گی اور پرانی قوتیں جو ہیں وہ روبہ زوال ہوں گی، اور اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون ہوں گی۔ پاکستان کے اندر بھی بڑی تبدیلیوں کے اشارے مل رہے ہیں، اور ساری دنیا میں فلسطین کی وجہ سے سعودی عرب نے انکار کر دیا ہے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات سے۔ کہاں یہ کہ وہ نہ صرف تسلیم کرنے والا تھا، اس کے ساتھ اور عرب ملک تسلیم کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد پاکستان سے تقریباً طے پا ہی چکا تھا، اپنے طور پہ تو انہوں نے طے کر ہی لیا تھا، کیونکہ پاکستان مشکل حالات میں ہے، تو بلیک میل کر کے وہ ریکوڈک والا معاملہ کچھ کریں گے، اور اس میں $300 بلین تو وفاقی حکومت کے حصے میں آتے ہی ہیں، تو وہ اس کے اگینسٹ جو ہے شیئرز خریدیں گے۔ وہ سب کچھ رک گیا، ہر چیز رک گئی ہے۔ کل 1 لاکھ مظاہرین نے تو صرف لندن میں مظاہرہ کیا ہے، یعنی یہ وہ ذرائع ابلاغ خبر دے رہے ہیں جو ہمدرد نہیں ہیں کچھ زیادہ فلسطینیوں کے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ بڑی پریشانی پھیلی ہوئی ہے اندر فیصلہ کرنے والوں میں کہ بھائی وہ تو صرف بات بریانی تک ہوتی تھی اور قیمے والے نان ہوتے تھے، بسوں میں بھر کے لوگ لے جاتے تھے، خوشی خوشی لے چلے جاتے تھے۔ اب تو لوگ ایئر کنڈیشن بسوں کا بندوبست کیا جا رہا ہے، 53 بسوں کا تو صرف پنڈی میں کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے VIP بسیں ہیں، صرف ایئر کنڈیشن ہی نہیں، اور وہ ہنڈا اور 125 اور یہ اور وہ، اور اس کی بنیاد پر ٹکٹ ملیں گے اور یہ ہوگا اور بڑے فائدے پہنچائے جائیں گے اور آ رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے ہی جلسہ جو ہے نواز شریف صاحب کا وہ کوئی ایسا خاص نہیں ہوگا، اور کسی طرح کروڑوں روپے خرچ کر بھی لیا، بہت شاندار کھانے کھلا دیے، کوئی انسینٹیو دے دیے، تو بس وہ جلسے کے 2-3 دن اثر رہے گا، میڈیا تو ان کی مدد کرے گا ہی، ظاہر ہے۔ تو لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد موت کا سناٹا ہوگا۔ اندر پارٹی میں شدید اختلافات ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جو جلسہ کیا ہے فیروز والا میں، شیخوپورہ میں، تو وہ تو انہوں نے تو نام ہی نہیں لیا مریم کا، اور مریم ان کا نام نہیں لیتی، اور انہوں نے کہا میں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ آپ نے کیا بچا لیا؟ آپ کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں۔ وہ تو جب مذاکرات کامیاب ہونے کے مرحلے میں قریب تھے تو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو بھیج دیا، انہوں نے 6 مہینے ملتوی کر دیا۔ تو آپ تو 16 مہینے میں ایسی مہنگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، لوگوں کے کلیجے حلق کو آ گئے، اور اب ہم نے ریاست بچا لی ہے۔ ریاست آپ نے بچائی ہے، اور اب سیاست جو ہے وہ ہو جائے گی۔ کیا سیاست آپ کریں گے؟ آپ کا تو خاندان میں اتفاق نہیں، وہ آپ کا نام نہیں لیتی بھتیجی، اور وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہے اور والد صاحب کو تنگ کر رہی ہے کہ بھئی آپ آئیں، اور وہ بڑے پریشان ہیں، سخت ڈپریشن ہے۔ میں نے ان کے قریبی ذرائع سے معلوم کیا ہے، انتہائی ڈپریشن کا شکار ہیں، کیونکہ کوئی بات بن نہیں رہی مڈل ایسٹ میں۔ وہ اس طرح کی کوئی ضمانتیں انہیں نہیں مل رہی ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ مل بھی جائیں، میں کہہ رہا ہوں جلسہ کر بھی لیں، کریں گے کیا؟ اور بھائی کس طرح پہ مہنگائی کم کریں گے، کس طرح امن و امان بہتر کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان ہی بفر گئے۔ دیکھیے نا، یہ 2 پیرالل منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کون سا الیکشن، اور ہم تو ایسے حالات نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ سرمایہ کاری نہ ہو، یعنی ہم ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں کہ سرمایہ کاری نہ ہو۔ وہ ساتھ انہوں نے افغانیوں کا مسئلہ چھیڑا کہ انہیں کیوں نکال رہے ہیں۔ خیر یہ ہے کہ بحث طلب بات ہے، اس سلسلے میں ان کے نقطہ نظر پہ ہمدردی سے غور کرنا چاہیے کہ اس طرح اس انداز میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ افغانیوں کے مسئلے پہ پشتون پارٹیوں کو وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور ہنگامہ کر سکتے ہیں اور ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں سرمایہ کاری نہ ہو۔ تو یہ کس کو وہ میسیج دے رہے ہیں؟ یہ وہ میسیج وہ ہمیں نہیں دے رہے، نون لیگ کو دے رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے، یعنی علاوہ اس کے کہ الیکشن ملتوی کرنا بھی، یعنی یہ دوسرا بھی
پلان یہ ہے کہ الیکشن ہی سرے سے نہ ہو. اور اس میں یہ بائی دی وے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں وزیر اعظم کا نام بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ پھر کاکڑ صاحب کو گھر بھیج دیا جائے گا، اور فواد حسن فواد جو ہیں، یہ فواد حسن فواد وہی ہیں جنہوں نے مذاکرات کیے تھے جنرل باجوہ سے، اصل میں ان کے ایک بزرگ سے، کہ ان شرائط پہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے. یعنی امریکہ نواز افغان حکومت کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھیں گے، انڈیا کی ہیجمنی قبول کریں گے، تعلقات ٹھیک رکھیں گے. بس ہیجمنی تو ظاہر ہے وہ امریکی ایجنڈا ہے. اور یہ کہا جائے بہت قریبی اخبار نویس نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نہیں بنتے وزیر اعظم، مریم بھی نہیں بن سکتی، اور اگر عمران خان نہیں بن سکتے تو وہ بھی نہیں بن سکتے. پھر غالباً کرۂ فعال شہباز شریف ہی کے نام پڑے گا، اور الیکشن کچھ ملتوی ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کچھ زیادہ دیر کے لیے ملتوی ہو جائیں. اور مسئلہ جوں کا توں ہے، مسئلہ بھائی یہ ہے ووٹ نہیں ہے، پلیٹیں ہیں بڑی سنہری، سونے کا پانی لگا ہوا ہے، چمچے ہیں، کانٹے ہیں، میز بڑی خوبصورت ہے، ہر چیز ہے، بس کھانا نہیں ہے، ووٹ نہیں ہے. اور اگر وہ بن جاتے ہیں وزیر اعظم تو جیسے میں نے عرض کیا کریں گے کیا. مجھے اس پہ حفیظ اللہ خان برادر میں حفیظ اللہ خان کا بیان یاد آیا کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے. عمران خان تو بچے ہی اب ہیں. عمران خان کو تو اگر بچھو کاٹ لے، فرض کیجئے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا، اب تو وہاں صورتحال بہتر ہے، کھانا بھی ٹھیک انہیں دیا جا رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی حکومت پہ ہوگی. تو یہ حکومت یہ رسک کیسے لے سکتی ہے؟ اور جو لوگ بنیادی فیصلے کرنے والے ہیں وہ یہ رسک کیسے لے سکتے ہیں؟ اب تو اس کی جان محفوظ ہے، اب اسے کوئی خطرہ نہیں. پھر زندگی کا ایک وقت، حفیظ اللہ خان بھی جانتے ہیں اور ہم سب مسلمان جانتے ہیں، زندگی کا ایک وقت مقرر ہے. وہ مجھے طویل ہونے کا اندیشہ ہے. وہ حلب میں جس پہ بمباری کی ابھی اسرائیلیوں نے جہاں مٹی اوڑے سو رہے ہیں، تاریخ کا وہ جلیل القدر فرزند خالد بن ولید، تو ان سے وہ لاٹ پادری نے کہا جب انہوں نے حلب خالی کیا اور جزیہ واپس کر دیا کہ وہ جنگ بڑی جنگ ہونے والی تھی، تو اس نے کہا میں نے تو اچھا ہوا معاہدہ ہو گیا ہے، تو ورنہ میں تو یہ زہر کھا لیتا. تو وہ زہر کی پوڑیاں لے کے انہوں نے کھا لی تھی. یہ تاریخ ہے، افسانہ نہیں ہے. اور یہ کہا کہ زہر سے نہیں موت ہوتی، موت جب وقت لکھا ہوتا ہے، میرا وقت اگر نہیں لکھا ہوا تو میری نہیں ہوگی. اور اسی سے آخر میں ہوئی. تو پھر لیکن اللہ نے اس کو مؤخر کر دیا. تو موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، اس کو کون آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ یہ فیصلہ کسی نے نہیں کرنا. یہ جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا عمران خان کو کسی نے قتل کرنے کا، تو پھر کیا ہوا تھا؟ وہ اچھا بھلا ہے، اور اس سے ہمدردی کی ایسی زبردست لہر اٹھی، اتنی مقبولیت میں اضافہ ہوا. تو مولانا فضل الرحمان کے بھی، ان کے بھی راستے بھی الگ ہوتے دکھائی دیتے ہیں. ووٹ ہے ہی نہیں. پختونخوا میں نے کل بھی کہا تھا، اب پھر کہتا ہوں، ہاتھ سے نکل گیا. کتنے ووٹ پڑیں گے آپ لوگوں کو یقین ہی نہیں آئے گا. لیکن آپ دیکھ لیں گے بلدیاتی الیکشن میں بھی یہی خاکسار اکیلا ہی کہہ رہا تھا کہ 3/4 ووٹ ملیں گے. یہ گلیوں بازاروں میں جائے بغیر نہیں اندازہ ہوتا. تو 3/4 اپنے سیٹیں جیت لی تھی نا عمران خان نے، اور ہر ضمنی الیکشن میں وہ جیتا. حکومت ان کی تھی، فیصلہ کرنے والے بھی وہی تھے، وسائل بھی ان کے ہاتھ میں تھے. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. اور پارٹی کی حالت آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیسی تھی کہ کس طرح لوگ سرپٹ بھاگ گئے، بہت سے کمزور لوگ بھاگ گئے. 80% کے قریب ووٹ ہیں پختونخوا میں. اور اس سے اہم بات یہ کہ وہ متحرک بہت ہیں. یعنی وہاں تو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ دوسروں کو ووٹ دے، نکو بنے گا. اور جب کوئی معاشرہ اس طرح اتنی قوت کے ساتھ کوئی علاقہ، کوئی قوم، کوئی خطہ چل پڑتا ہے تو وہ دریا کسی روانی ہوتی ہے، پھر نہیں اس کو روکا جا سکتا. گلگت بلتستان میں بالکل یہی صورتحال ہے. کراچی میں یہ صورتحال ایمرج ہو سکتی ہے، وہاں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. وہاں مطلب ہیں مخلص لوگ تو ہیں، لیکن ابھی اس کے لیے ظاہر اسٹریٹجی نہیں بن سکتی. میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ گفتگو کرنی پڑے گی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. میں یہ بھی دہراتا ہوں کہ خان صاحب اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کریں، نرمی کریں، اور غیر معمولی محاذ آرائی سے گریز کریں، اور کچھ رعایتیں اگر دینی پڑیں تو دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے، عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور کیے بغیر واپس آ گئے. کوئی ان سے زیادہ کون طاقتور آدمی تھا؟ صلح حدیبیہ کی
کھجوریں میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا یہودیوں کو آفر کی کہ وہ آدھی کھجوریں مدینہ کی کھجوروں کی آدھی پیداوار کوئی معمولی بات نہیں، ان کی سب سے بڑی فصل یہی تھی، اور زراعت ہی اس زمانے میں اکانومی تھی۔ ٹریڈ کے لیے مسلمانوں کے بعد کہاں پیسے تھے مدینہ میں شروع میں، وہ تو بعد میں ہوا۔ تو وہ بھی اپنا جو ہے حکمت عملی پہ نظر ثانی کریں، اور جو بات میں ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں گالی والی دینا بند کریں۔ آپ کو خدا نے سنہری موقع دیا ہے کہ پارٹی کی تنظیم بہتر کریں، بہترین لوگوں کو آگے لائیں۔ سول حکومتیں کیوں ناکام ہوتی ہیں، کیوں فوج انہیں گھر بھیج دیتی ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کی مکینک تاریخ کی اور پالیٹکس کے مکینک کو سمجھنے کی کوشش کریں براہ کرم۔ جب طاقت سے حکومت کی جائے گی، جب دوسروں پر انحصار کیا جائے گا، ان کی تو میجارٹی نہیں تھی خان صاحب کی، اس وقت الیکشن ہو جاتے اپریل میں، اگر یعنی جون میں ہو جاتے 60 دن کے اندر، تو وہ ہار جاتے۔ قدرت نے آپ کے لیے ہمدردی کی ایک بے کران لہر پیدا کر دی ہے، اور بے شمار ووٹ ہیں اگر آپ گھروں میں جائیں، لیکن سلیقہ مندی کے ساتھ۔ یہ انتقام کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نمٹ لیں گے، یہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے سب کو معاف کیا تھا، انہیں معاف کیا تھا جو ان کے خون کے پیاسے تھے، جو آخری وقت تک اس اللہ کے عظیم ترین ہستی کی جان لینے کی کوشش کرتے رہے۔ دوسری طرف فلسطین میں ہے، فلسطین میں حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ کئی مادوں پہ جنگ ہو سکتی ہے، وہ باز آئے اسرائیل۔ دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہ بڑھتے جائیں گے، ابھی تو لوگ سکتے کی کیفیت میں ہیں، یہ بڑھتے جائیں گے، اور صرف وہاں سے نہیں، صرف غزہ سے نہیں دوسری اٹیمپٹ ہو سکتی، وہاں سے لیبنان سے حزب اللہ کر سکتی ہے، سیریا سے ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کہا زلزلہ آ جائے گا، ایک طوفان آئے گا۔ امریکہ کے خلاف نفرت اتنی ہو گئی ہے عالم اسلام میں کہ اب یہ تاریخ کا پہیہ الٹا کبھی نہیں گھومے گا۔ اب مسلمان حکمران جو بھی چاہیں، اسی طرح سوویت یونین ختم ہوا تھا، اسی طرح یہ مسلمان حکمران جو ہے سعودی عرب میں اس کے اشارے نظر آ رہے ہیں، انہیں مسلم رائے عامہ سے ہم آہنگ ہونا پڑے گا، اور یہ اتنی پریشان آبویسلی فلسطینی بچے شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے بچے عورتیں، تو دکھ کی بات تو یہ ہے، کلیجہ اگر کسی کا چھلنی نہیں ہوتا اس پہ، اور دل خون کے آنسو نہیں روتا، تو وہ تو انسان ہی نہیں، اس میں احساس ہی نہیں ہے۔ مگر وہ جو اقبال نے کہا تھا، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سیر پیتا۔ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، ایک صدی تو مسلمانوں نے آزادی کے بعد بھی ایک صدی ہونے کو آئی، پون صدی ہونے کو آئی، جو حرکتیں ہم کرتے رہے ہیں، جو ہمارا طرز عمل رہا ہے، اس کی سزا تو ہمیں ملنی تھی کہ، اور اب بھی سنبھل جائیں، اور مایوسی کا دامن چھوڑ دیں، اور منصوبہ بندی کریں، اور عزم سے کام لیں۔ اور تو اپنا یہ اسرائیل کوئی چیز نہیں ہے، مسئلہ ہمارا اسرائیل نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، امریکی بحری بیڑا جو وہ خطرہ نہیں ہے، انڈین بحری، اور انڈیا بھی ایکسپوز ہو گیا عرب میں جو اس نے بحری بیڑا بھیجا ہے۔ عالم اسلام میں انشاءاللہ بیداری کی نئی لہر اٹھے گی، اور مستقبل جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قیادت نئی ابھرے گی عالم اسلام میں، نئی مہاتر محمد کی طرح۔ ادھر رضوان ہے، یہاں عمران خان دوبارہ بروئے کار آ سکتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ شرر فشاں ہو گیا میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا، میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو۔ تاریکی شب میں کیا پہلا مصرع مجھے بھول رہا ہے، مایوسی کا اس کا ڈپریشن کا شکار نہ ہو، مایوسی کا شکار نہ ہو۔ ایک نئی صبح طلوع ہو سکتی ہے، لیکن صبح کابش سے طلوع ہوتی ہے نئی۔ زمانے جد و جہد سے بدلتے ہیں، صرف اگر دعاؤں سے بدل سکتے تو اللہ کے رسول کو بدر اور احد اور حنین کی جنگوں سے واسطہ نہ پڑا۔ انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، پکنک کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔